بغداد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ شخص حکیم اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ حکیم خاموش، دانا اور صبر و تحمل سے بھرپور انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، ہر ایک اپنی زندگی میں مصروف تھا، مگر والد کی خدمت کے معاملے میں سب کا رویہ الگ الگ تھا۔ سب سے بڑے بیٹے یوسف ایک زمیندار تھے۔ وہ دن بھر زمین کی دیکھ بھال اور فصلوں کی پرورش میں مصروف رہتے، والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار تھکن محسوس کرتے اور دل ہی دل میں سوچتے کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ حکیم خاموشی سے اس تھکن کو محسوس کرتے، مگر کچھ نہ کہتے۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور فکر کی گہرائی صاف جھلکتی تھی۔ وقت کے ساتھ حکیم نے محسوس کیا کہ یوسف کی بے رخی بڑھ رہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹا اپنی ذمہ داریوں اور کام کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ یوسف کا سرد رویہ حکیم کے دل کو دکھ پہنچانے لگا۔ کچھ دن یوسف کے گھر گزارنے کے بعد حکیم دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلے گئے۔ فاروق ایک کامیاب کاروباری شخص تھے، مگر اپنے والد کے لیے وقت بہت کم نکالتے۔ ان کی بیوی بھی حکیم کو بوجھ سمجھتی اور خدمت کے بجائے پریشان رہتی۔ یہاں بھی حکیم کو سکون نہ ملا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تیسرے بیٹے عثمان کے گھر میں بھی حکیم کو سکون نہ ملا۔ عثمان اپنی زمین پر دن بھر مصروف رہتے اور شام کو گھر آ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ والد کی خدمت کے لیے زیادہ وقت نہ دینے کی وجہ سے یہاں بھی حکیم کو اطمینان نصیب نہ ہوا۔ چوتھے بیٹے احمد کے گھر حکیم کو ابتدا میں خوش آمدید کہا گیا، مگر جیسے ہی معلوم ہوا کہ والد کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے تو رویہ بدل گیا اور نظر انداز کرنا شروع کر دیا گیا۔ احمد کی بیوی نے بھی حکیم کو بوجھ سمجھا اور خدمت سے اجتناب کیا۔ آخر کار حکیم سب سے چھوٹے اور ایماندار بیٹے عبداللہ کے گھر پہنچے۔ عبداللہ ایک محنتی اور نیک شخص تھا، جو روزانہ کی مزدوری سے والد کے لیے دوا اور گھر کا خرچ اٹھاتا۔ اس کی بیوی بھی دل سے والد کی خدمت کرتی اور محبت دکھاتی۔ حکیم نے عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھ کر دل میں سکون محسوس کیا اور اپنی زندگی کے آخری دن خوشی اور اطمینان کے ساتھ گزارے۔ حکیم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عبداللہ کو ایک امانت سونپی جو بغداد کے ایک بزرگ کے پاس محفوظ تھی۔ اس امانت کا مقصد عبداللہ اور اس کے گھر والوں کی زندگی بہتر بنانا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ باقی بھائیوں کو اس میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ حکیم کی وفات کے بعد عبداللہ نے ایمانداری سے امانت سنبھالی اور اپنے بھائیوں کو ان کا حق دیا۔ جو بھائی کبھی والد کی محبت کو نہ سمجھ سکے تھے، وہ اب اپنے اعمال کے سبب نقصان اٹھانے لگے۔ عبداللہ نے محنت، ایمانداری اور والد کی دعاؤں سے بغداد میں کامیابی حاصل کی اور پورے بازار میں اپنی پہچان بنائی۔ عبداللہ نے اپنی کامیابی سے باقی بھائیوں کی دکانیں خرید لیں اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا مالک بن گئے۔ جو بھائی کبھی والد کی محبت کو اہمیت نہ دیتے تھے، اب اپنے اعمال کے نتائج دیکھ کر سبق سیکھنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں 3 اہم سبق دیتی ہے۔ 1. والدین کی تربیت اور خدمت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ 2. بیٹے کو والد کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت کا پہیہ سب کے لیے گھومتا ہے۔ 3. محبت، عزت اور نیک روی اختیار کرنا نہ صرف مستقبل کو روشن کرتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی برکت کا باعث بنتا ہے۔